بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اردو ادب کی چاشنی اور میں ہوں ماجد خان۔ آج دبستان لکھنؤ میرا موضوع ہے۔ دبستان لکھنؤ سے مراد شعر و ادب کا وہ رنگ ہے جو لکھنؤ کے شعرائے متقدمین نے اختیار کیا اور اپنی بعض خصوصیات کی بنا پر وہ رنگ قدیم اردو شاعری اور دہلوی شاعری سے مختلف ہے۔ جب لکھنؤ مرجع اہل دانش و حکمت بنا تو اس سے پہلے علم و ادب کے دو بڑے مرکز دہلی اور دکن شہرت حاصل کر چکے تھے، لیکن جب دہلی کا سہاگ لٹا، دہلی میں قتل و غارت گری کا بازار گرم ہوا تو دہلی کے اہل علم و فضل نے دہلی کی گلیوں کو چھوڑنا شروع کیا، جس کی وجہ سے فیض آباد اور لکھنؤ میں علم و ادب کی محفلوں نے فروغ پایا۔ پس منظر: سال 1707 اورنگزیب عالمگیر کے موت کے بعد مغل سلطنت کا شیرازہ بکھر گیا۔ ان کے جانشین اپنے تخت کے لیے خود لڑنے لگے۔ ان نااہل حکمرانوں کی وجہ سے مرکز مزید کمزور ہوا اور باقی کسر مرہٹوں، جاٹوں اور نادر شاہ افشار اور احمد شاہ ابدالی کے حملوں نے پوری کر دی۔ سال 1722 میں بادشاہ دہلی نے سعادت علی خان کو اودھ کا صوبیدار مقرر کیا۔ مرکز کی کمزوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جلد ہی سعادت علی خان نے خود مختاری حاصل کر لی اور اودھ کی خوشحالی کے لیے بھرپور جدوجہد کی، جس کی بنا پر اودھ میں مال و دولت کی فراوانی ہوئی۔ صفدر جنگ اور شجاع الدولہ نے اودھ کی آمدنی میں مزید اضافہ کیا اور عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کوششیں کیں۔ آصف دولہ نے مزید اس کام کو آگے بڑھایا، لیکن دوسری طرف دہلی میں حالات مزید خراب ہوتے گئے۔ امن و سکون ختم ہو گیا تو وہاں کے ادباء و شعراء نے دہلی چھوڑنے میں ہی عافیت سمجھی اور بہت سے شعراء لکھنؤ میں جا کر آباد ہوئے، جن میں میر تقی میر بھی شامل تھے۔ دولت کی فراوانی، امن و امان اور سلطنت کے استحکام کی وجہ سے اودھ کے حکمران عیش و نشاط اور رنگ رلیوں کے دل دادا ہو گئے۔ شجاع الدولہ کو عورتوں سے خصوصی رغبت تھی، جس کی بنا پر اس نے محل میں بے شمار عورتوں کو داخل کیا۔ حکمرانوں کی پیروی امراء نے بھی کی اور وہ بھی اسی رنگ میں رنگتے گئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ بازاری عورتیں ہر گلی کوچے میں پھیل گئیں۔ غازی الدین حیدر اور نصیر الدین حیدر نے آبا و اجداد کی پیروی جاری رکھی اور واجد علی شاہ نے تو اس میدان میں سب کو مات دے دی۔ سلاطین کی عیش پسندی اور پست مزاجی نے طوائف کو معاشرے کا اہم جز بنا دیا۔ طوائفوں کے کوٹھے تہذیب و معاشرت کے نمونے قرار پائے، جہاں بچوں کو شائستگی اور آداب محفل سکھانے کے لیے بھیجا جانے لگا۔ شعر و ادب پر اثرات: عیش و نشاط، امن و امان اور شان و شوکت کے اس ماحول میں فنون نے بہت ترقی کی۔ راگ، رنگ اور رقص و سرور کے علاوہ شعر و شاعری کو بھی بہت مقبولیت حاصل ہوئی۔ دہلی کی بے امنی اور انتشار پر اہل علم و فن اودھ اور خاص کر لکھنؤ میں اکٹھا ہونا شروع ہو گئے۔ یوں شاعری کا مرکز دہلی کے بجائے لکھنؤ میں قائم ہوا۔ دربار کی سرپرستی نے شاعری کا ایک عام ماحول پیدا کر دیا، جس کی وجہ سے شعر و شاعری کا چرچا اتنا پھیلا کہ جا بجا مشاعرے ہونے لگے۔ امراء، روسا اور عوام سب مشاعروں کے دیوانے تھے۔ ابتدا میں شعرائے دہلی کے اثر کی وجہ سے زبان کا اثر نمایاں رہا، لیکن آہستہ آہستہ اس میں کمی آنے لگی۔ مصحفی اور انشا کے عہد تک تو دہلی کی داخلیت اور جذبات نگاری اور لکھنؤ کی خارجیت اور رعایت لفظی ساتھ ساتھ چلتی رہیں، لیکن آہستہ آہستہ لکھنؤ کی اپنی خاص زبان اور لب و لہجہ بھی نمایاں ہوتا گیا اور یوں ایک نئے دبستان کی بنیاد پڑی، جس نے اردو ادب کی تاریخ میں دبستان لکھنؤ کے نام سے ایک مستقل باب کی حیثیت اختیار کر لی۔ خصوصیات: اکثر و بیشتر نقادوں نے دبستان لکھنؤ کی شاعری کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ دہلی کے مقابلے میں لکھنؤ کی شاعری میں خارجیت کا عنصر نمایاں ہے۔ واردات قلبی اور جذبات و احساسات کی ترجمانی اور بیان کی بجائے
شعرائے لکھنؤ کا زیادہ زور محبوب کے لوازم میں ظاہری اور متعلقات خارجی کے بیان پر ہے۔ دوسری بات یہ کہ لکھنوی شاعری کا دوسرا اہم عنصر نسائیت ہے۔ اس کے علاوہ معاملہ بندی، رعایت لفظی، سند گری اور تکلفات پر زیادہ زور ہے۔ ذیل میں ہم اس کا تفصیل سے جائزہ لیں گے۔ خارجیت اور بیرون بینی۔ خارجیت اور بیرون بینی دلی کی شاعری کے مقابلے میں لکھنؤ کی شاعری فکر اور فلسفے سے بالکل خالی ہے۔ نتیجتاً اس میں گہرائی مفقود ہے اور ظاہر داری پر زور ہے، درون بینی موجود نہیں، سوز و گداز کی شدید کمی ہے۔ خارجیت اور بیرون بینی کے مختلف مظاہر البتہ نمایاں ہیں۔ لکھنؤ کی شاعری میں واردات قلبی کی بجائے سراپا نگاری پر زور ہے۔ ان کی شعری خصوصیات کا ذکر کرتے ہوئے سید وقار عظیم لکھتے ہیں، لکھنویت تکلف اور تصنع کا دوسرا نام ہے، جہاں شاعر محسوسات اور واردات کی سچی دنیا کو چھوڑ کر خیال کی بنی ہوئی رنگین فکر کی پیدا کی ہوئی پیچ راہوں پر چل کر خوش ہوتا ہے۔ اس کا سبب یہ بتایا گیا کہ لکھنؤ کی ساری زندگی میں ظاہر پر اس قدر زور تھا کہ شعراء کو دروبین کی مہلت ہی نہیں ملی۔ ان کی نظروں کے سامنے اتنے مناظر تھے کہ ان کے دیکھنے سے انہیں فرصت ہی نہیں ملی تھی۔ ایسے میں دل کی کھڑی کھول کر میر کی طرح اپنی ذات کے اندر کون جھانکتا، جب انہیں عیش و عشرت اور آرائش و زیبائش کی محفلوں سے فرصت نہیں تھی۔ مثال دیکھی شب وصل ناف اس کی، روشن ہوئی چشم آرزو کی، کتنا شفاف ہے تمہارا پیٹ، صاف آئینہ سا ہے سارا پیٹ، بوسا لیتی ہے تیرے پالے کی مچھلی اے صنم، ہے ہمارے دل میں عالم ماہی بے آب کا۔ ایک اور خصوصیت مضمون آفرینی۔ شبستان لکھنؤ کی شاعری کی دوسری نمایاں خصوصیت مضمون آفرینی ہے۔ مضمون آفرینی کا مطلب یہ ہے کہ شاعر روایتی مضامین میں سے نئے، مبالغہ آمیز اور عجیب و غریب پہلو تلاش کر لیتا ہے۔ ایسے مضامین کی بنیاد جذبے کی بجائے تخیل یا وہم پر ہوتی ہے۔ شعرائے لکھنؤ نے اس میدان میں بھی اپنی مہارت اور کمال دکھانے کا بھرپور مظاہرہ کیا ہے۔ اس کی چند مثالیں مندرجہ ذیل ہیں۔ گلبرگ تر سمجھ کے لگا بیٹی ایک چونچ، بلبل ہمارے زخم جگر کے کرنٹ پر، چشم بدور آج آتے ہیں نظر کیا گال صاف، سبز خط کیا غزال چشم کا چارہ ہوا۔ معاملہ بندی، سراپا نگاری اور مضمون آفرینی کے علاوہ دبستان لکھنؤ کی شاعری کی ایک اور خصوصیت جس کی نشان دہی نقادوں نے کی ہے وہ معاملہ بندی ہے۔ چونکہ دہلی کی تباہی کے وقت لکھنؤ پر امتا دولت کی ریل پیل تھی، لوگ خوشحال اور فارغ البال تھے۔ بادشاہ وقت، امراء، وزراء اور عوام الناس تک سب عیش و عشرت میں مبتلا تھے۔ خصوصاً طوائف کو اس ماحول میں بڑی اہمیت حاصل تھی۔ چنانچہ ماحول کے اثرات شاعری پر بھی پڑے، جس کی وجہ سے بقول ڈاکٹر ابواللیث صدیقی جذبات کی پاکیزگی اور بیان کی متانت جو دہلوی شاعری کا امتیازی نشان تھی یہاں عنقا ہو گئی۔ اس کی جگہ ایک نئے فن نے لے لی جس کا نام معاملہ بندی ہے، جس میں عاشق اور معشوق کے درمیان پیش آنے والے واقعات پردہ دروں کو کھول کر بیان کیا جاتا ہے۔ اگرچہ ایسے اشعار خال خال دہلوی شعراء کے ہاں بھی موجود ہیں، اور یہ بات بھی درست ہے کہ اس فن میں جرات پیش تھے جو دلی سے آئے تھے، لیکن لکھنؤ کا ماحول ان کو بہت راس آیا۔ چنانچہ ان کے ساتھ لکھنؤ کے دیگر شعراء نے جی بھر کر
اپنے پست جذبات کو نظم کیا۔ ان کی گل افشانی کے چند نمونے ملاحظہ ہو۔ بولیے شوق سے بند انگیاں کے، لیٹ کر ساتھ نہ شرمائے آپ، کل وقت راز اپنے سے کہتا تھا وہ یہ بات، جرت کے یہاں رات جو مہمان گئے ہم۔ رعایت لفظی۔ دبستان لکھنؤ کی ایک اور خصوصیت رعایت لفظی بتائی جاتی ہے۔ اس پہلو کا ذکر کرتے ہوئے ڈاکٹر خواجہ محمد زکریا لکھتے ہیں کوٹ، لکھنؤ کا معاشرہ خوش مزاج، مجلس آرا اور فارغ البال لوگوں کا معاشرہ تھا۔ مجلس سے زندگی کی جان لفظی رعایتیں ہوتی ہیں۔ مجلسوں میں مقبول وہی لوگ ہوتے ہیں جنہیں زبان پر پوری طاقت اور قدرت ہو، اور لفظ کا لفظ سے تعلق اور لفظ کا معنی سے رشتہ پوری طرح سمجھتے ہوں۔ لفظی رعایتیں محفل میں تفریح کا ذریعہ ہوتی ہیں اور طنز کو گوارا بناتی ہیں۔ لکھنؤ میں لفظی رعایتوں کا ازحد شوق تھا۔ خواص و عوام دونوں اس کے بہت شائق تھے۔ رؤساء اور امراء تک بندیاں کرنے والوں کو باقاعدہ ملازم رکھا کرتے تھے۔ انہی اسباب کی بنا پر لکھنوی شاعری میں رعایت لفظی کی بہتات ہے، اور لفظی رعایتیں اکثر مفہوم پر غالب آ جاتی ہیں، بلکہ بعض اوقات محض لفظی رعایت کو منظوم کرنے کے لیے شعر کہا جاتا تھا۔ مثال کے طور پر ہندو پسر کے عشق کا کشتا ہوں باغباں، لالا کا پل رکھنا امانت کی گور پر، غسل کر لے یہیں دریا میں نہانے کو نہ جا، مچھلیاں لپٹیں گی اے یار تیرے بازو سے۔ پیچدار تشبیہ اور استعارے کا استعمال۔ اگرچہ تشبیہ اور استعارے کا استعمال ہر شاعر کرتا ہے، لیکن یہ چیز اس وقت اچھی معلوم ہوتی ہے جب حد اعتدال کے اندر ہو۔ شعرائے دہلی کے ہاں بھی اس کا استعمال ہوا، لیکن لکھنؤ والوں نے اپنی رنگین مزاج کی بدولت تشبیہوں کا خوب استعمال کیا اور ان میں بہت اضافہ کیا۔ محسن کاکوروی، میر انیس، نسیم دبیر نے پرکیف عالمانہ اور خوبصورت تشبیہیں برتی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کئی شعراء صرف تشبیہ برائے تشبیہ بھی لے آئے ہیں، جس سے کلام بے لطف اور بے مزہ ہو جاتا ہے۔ سبزہ ہے کنارے آب جو پر، یا خضر ہے مستد وضو پر۔ ایک اور، محو تکبر فاختہ ہے، قد و قامت سر و دل ربا ہے۔ نسائیت۔ ڈاکٹر ابواللیث صدیقی نے لکھنوی دبستان کی شاعری کا ایک اہم عنصر نسائیت بتایا ہے۔ ڈاکٹر صاحب لکھتے ہیں کہ ہر زمانے، ہر قصہ اور ہر زبان میں عورت شاعری کا بڑا اہم موضوع رہا ہے، لیکن لکھنؤ کی سوسائٹی میں عورت کو اہم مقام حاصل ہو گیا تھا۔ اس نے ادب پر بھی گہرا اثر ڈالا۔ اگر یہ عورتیں پاک دامن اور عفت مآب ہوتی تو سوسائٹی اور ادب دونوں پر ان کا صحت مند اثر پڑتا، لیکن یہ عورتیں بازاری تھیں جو صرف نفس حیوانی کو مسل کرتی تھیں، جبکہ دوسری طرف عیش و عشرت اور فراغت نے مردوں کو مردانہ خصائل سے محروم کر کے ان کے مردانہ جذبات و خیالات کو کمزور کر دیا تھا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مردوں کے جذبات، خیالات اور زبان پر نسائیت غالب آ گئی۔ چنانچہ ریختہ کے جواب میں ریختی تصنیف ہوئی۔ اس کا صحرا عام طور پر سعادت یار خان رنگین کے سر باندھا جاتا ہے۔ رنگین کے بعد انشاء اور دوسرے شعراء نے بھی اسے پروان چڑھایا۔ ان شعراء کے ہاں ریختی کے جو نمونے ملتے ہیں، ان میں عورتوں کے فاحشانہ جذبات کو ان کے خاص محاوروں میں جس طرح ان لوگوں نے نظم کیا ہے، وہ لکھنؤ کی شاعری اور سوسائٹی کے دامن پر نہ مٹنے والا داغ بن کر رہ گیا ہے۔ سوز و گداز۔ اس ساری بحث سے ہرگز یہ مقصود نہیں کہ لکھنوی شعراء کے ہاں اعلیٰ درجے کی ایسی شاعری موجود نہیں جو ان کے سوز و گداز، جذبات اور احساسات اور واردات قلبیہ کی ترجمان ہوں۔ تمام نقادوں نے اس بات کی تائید کی ہے، بلکہ اندلیب شادانی
جنہوں نے لکھنوی شاعری کے خراب پہلوؤں کو تفصیل کے ساتھ نمایاں کر کے پیش کیا ہے، اور وہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ شعرائے لکھنؤ کے ہاں ایسے اشعار کی کمی نہیں جو پڑھنے والے کے دل پر گہرا اثر چھوڑتے ہیں۔ ایسے نمونے ناسخ اور آتش کے علاوہ امانت اور رند وغیرہ کے ہاں سب سے زیادہ ملتے ہیں۔ یہاں اس بات کے ثبوت میں مختلف شعراء کا کلام، کچھ مثالیں: رشک سے نام نہیں لیتے کہ سن لینا کوئی، دل ہی دل میں اسے ہم یاد کیا کرتے ہیں۔ تاب سننے کی نہیں بہر خدا خاموش ہو، ٹکڑے ہوتا ہے جگر ناسخ تیری فریاد سے۔ آئے بھی لوگ بیٹھے بھی اٹھ بھی کھڑے ہوئے، میں جا ہی ڈھونڈتا تیری محفل میں رہ گیا۔